السلام علیکم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنوا اجتنبوا، بچو، اجتناب کرو، اپنے آپ کو بچا لو، کثیرا، بہت زیادہ، من الظن، بدگمانیوں سے، گمان سے یہاں برے گمان ہیں، برے گمان سے اپنے آپ کو بچاؤ. انا، بے شک، بعض الظن، بعض گمان، اسم، گناہ ہے، ولا تجسسوا، اور نہ تم جاسوسی کرو کسی کی، ولا یغتب، اور نہ غیبت کرے بعضکم، تم میں سے بعض، بعضاً، بعض کی. ایحب، کیا پسند کرتا ہے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، ان یأکل، یہ کہ وہ کھائے، لحم، گوشت، اخیہ، اپنے بھائی کا، میتن، مردہ، فکرہتموہ، تو تم ناپسند کرو گے اس کو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، تواب الرحیم، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، نہایت مہربان ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اے ایمان والو، بہت بدگمانیوں سے بچو. یقین جانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، اور بھید نہ ٹٹولو، جاسوسی نہ کرو، تجسس نہ کرو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے. کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تم کو اس سے گھن آئے گی، تم اسے برا سمجھو گے، اور اللہ سے ڈرتے رہو. بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا، مہربان ہے. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں بہت ساری چیزوں کا حکم دیا ہے کہ ہم ان چیزوں سے اجتناب کریں. اگر میں اور آپ ان چیزوں سے اجتناب کر جائیں تو ہمارا معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بن جاتا ہے. اور اصل میں ہم اپنے بھائی کی عزت اور حرمت کو سمجھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کتنی عزت دی ہے اور اللہ نے اسے کتنی حرمت دی ہے. بسا اوقات ہم بے مقصد سے گمان کرتے ہیں جو بالکل گناہ ہوتے ہیں اور ان کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا. ہمیں پوری احتیاط برتنی چاہیے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے مسلمان بھائی کی زبان سے جو کلمہ نکلا ہو، جہاں تک تجھ سے ہو سکے اسے بھلائی اور اچھائی پر محمول کر. یعنی مسلمان کوئی کلمہ کہتا ہے، ہم اس کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، ہم اپنے ہی فیصلے نہ کرنے لگ جائیں، خود جج نہ بننے لگ جائیں کہ اس نے یہ بات کہی تھی، اس کا یہ مطلب ہے، یعنی منفی پہلو نہ نکالیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سامنے والے کی بات سے مثبت نتیجہ اخذ کریں، منفی پہلو نہ نکالیں. ابن ماجہ میں روایت ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دن بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے. طواف کرتے ہوئے آپ نے بیت اللہ سے فرمایا کہ تو کتنا پاک گھر ہے اور کیسی بڑی حرمت والا ہے، کتنا پاکیزہ ہے اور کتنی زیادہ تیری حرمت ہے نا بیت اللہ کی حرمت، کتنا پاکیزہ ہے. آپ نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے،
کہ مومن کی حرمت، اس کے مال اور اس کی جان کی حرمت، اس کے ساتھ نیک گمان کرنے کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک تیری حرمت سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ مومن کی عزت اور حرمت اللہ کے نزدیک، ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے قسم کھا کر کہا کہ اے بیت اللہ، تجھ سے بڑھ کر ایک مومن کی عزت اور حرمت ہے۔ جب اللہ نے ایک مومن کو اتنی عزت اور حرمت دی ہے، تو پھر کسی مومن کے بارے میں ہم غلط رائے قائم کریں، غلط سوچ رکھیں۔ اچھا، ایک شخص بیت اللہ کے بارے میں غلط رائے رکھے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اسے؟ بیت اللہ کے بارے میں غلط نظریات رکھے تو ہم اسے کیا سمجھتے ہیں؟ کہ یہ شخص گناہ گار ہے۔ اور بیت اللہ سے بڑھ کر عزت کس کی ہے اللہ کے نزدیک؟ ایک مومن کی۔ شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، بدگمانی سے بچو، ان بعض الظن اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان سے بچو۔ صحیح بخاری کی روایت کہ بدگمانی سے بچو، گمان سب سے بڑی جھوٹی بات ہے۔ گمان سب سے بڑی جھوٹی بات ہے۔ بدگمانی کیا ہوتی ہے؟ مثلا ایک شخص کے پاس گاڑی آ گئی، کار اس نے خرید لی، اس نے محنت کی، یا کسی نے اسے دے دیا، گفٹ دے دیا، یا کسی نے اس کے ساتھ کچھ معاونت کر دی۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ اس نے پتہ نہیں کہاں سے گاڑی لے لی، پتہ نہیں کون سا 2 نمبر کام ہے اس کا، کیا حرام کما رہا ہے، ہم تو اتنے سالوں سے محنت کر رہے ہیں، ہم تو بائک نہیں لے سکے، اس نے کار خرید لی۔ یہ بدگمانی ہے۔ جب آپ کے پاس کوئی علم نہیں ہے نا، تو آپ صرف دوسرے کی کیفیت دیکھ کر بدگمان نہ ہو جائیں۔ بدگمانی بہت بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ ہم نے ایک جھوٹ کو اپنے اندر جگہ دی۔ اور بھید نہ ٹٹولو، ایک دوسرے کے بھید نہ ٹٹولو، بھید چیک نہ کرو، ایک دوسرے کی ٹوہ حاصل کرنے کی کوشش میں نہ لگ جایا کرو، اور حسد اور بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے منہ پھیلانے سے بچو۔ اللہ کے سب بندوں بھائی بھائی بن کر رہو، بھید نہیں ٹٹولنا چاہیے، اور تجسس بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تجسس کیا ہوتا ہے؟ تجسس یہی کہ ہم دوسرے کے حالات کو دیکھیں کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، دوسرا کس طرح سے زندگی گزار رہا ہے، اس کے حالات کیسے ہیں، اس کی کیفیات کیسی ہیں، کہ ان بعض الظن، ہم بدگمانی نہ کریں۔ ان بعض الظن، بعض جو گمان ہوتے ہیں نا، ہم نے دوسرے کے بارے میں گمان کر لیا کہ یہ فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، بعض کے معاملے میں ہم نے بدگمانی کر لی، تو ہم اس بدگمانی کے اوپر اپنے نظریات کو قائم کر لیں، اپنے معاملات کو قائم کر لیں۔ شریعت نے اس سے بھی روکا ہے کہ بدگمانی نہ کرو، ایک دوسرے کے بھید نہ ٹٹولو۔ اب بھید کس طرح سے ٹٹولے جاتے ہیں؟ بھید ٹٹولنے کا بھی ہمارے ہاں بڑا عجیب معاملہ ہے۔ طبرانی کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 خصلتیں میری امت میں رہ جائیں گی، ایک فال لینا، دوسرا حسد کرنا، تیسرا بدگمانی کرنا۔ فال لینا کیا ہوتا ہے؟ فال لینا یہی نہیں ہوتا کہ ہم کسی طوطے والے کے پاس جائیں اور کہیں کہ ہماری قسمت میں کیا ہے بتاؤ، پھر وہ ہمیں بتائے کہ ہماری قسمت میں یہ ہے۔ یہ بھی فال ہے، یہ بھی گناہ ہے، شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ ایک فال یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان گھر سے نکلا، اب اسے کوئی بندہ مل گیا، اس نے کہا کہ یہ بندہ عجیب مجھے مل گیا، میرا کام نہیں ہوگا، اس نے بدگمانی شروع کر دی۔ یہ فال لے لی کہ اب یہ کام نہیں ہوگا، واپس جا گا۔ جب کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا، اب سمجھنا میرے ساتھ کوئی برائی ہوگی، یا گھر پہ کووا بول رہا ہے، یہ بلی رونے لگ گئی، اب انسان سمجھتا ہے کہ یہ میرے ساتھ برا ہو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ان کا تدارک کیا ہے؟ فرمایا کہ جب حسد کرے تو استغفار کر لے، جب کسی سے حسد کرے نا تو استغفار کرے۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں اور ہماری اندر یہ آرزو پیدا ہو جائے کہ اس سے چھن جائے،
اور مجھے مل جائے، اس کے پاس یہ نعمت نہ رہے، اس کے پاس نہ رہے، میرے پاس نہیں تو اس کے پاس بھی نہ رہے، مجھے مل جائے، مجھے نہیں ملتی، نہ ملے، اس کے پاس نہ رہے، اس سے یہ نعمت چھن جائے، اسے حسد کہتے ہیں۔ اگر حسد دل میں آئے تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور جب گمان پیدا ہو تو اسے چھوڑ دے، بدگمانی نہ کرے، بدگمانی کو چھوڑ دے، کسی کے بارے میں کوئی غلط نظریہ، کوئی رائے دل میں آتی تو اسے چھوڑ دے، اور جب شگون لے یعنی فعال آ جائے دماغ کے اندر تو وہ کام کرے، اپنا کام کے لیے نکلے، چاہے انجام اچھا ہو یا نہ ہو۔ جیسے بلی نے راستہ کاٹ دیا، اب آپ سوچیں نہیں مجھے نہیں، آج نہیں جانا، اب میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ اب ہم نے کوئی کام کرنا ہے، کسی نے ٹوک دیا کہ یہ کام نہ کرو، ہم نے کہا لو جی اب اس نے ٹوک لگا دی، اب یہ کام نہیں ہوگا، اب لازمی وہ کام کرے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، طبرانی کی سوری روایت ہے کہ لازمی یہ کام کرے کہ تاکہ بدگمانی، فعال اور حسد اس کے دل و دماغ سے نکل جائے۔ اسی طرح ابو داؤد کی کمزور روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، ان کے پاس ایک شخص لایا گیا کہ اس کی داڑھی میں سے شراب کے قطرے گر رہے تھے۔ آپ نے کہا کہ ہمیں بھید ٹٹولنے سے منع کیا گیا، ہمارے سامنے کوئی چیز ظاہر ہوگی تو اسے پکڑیں گے۔ اب خواہ مخواہ کہ یہ کیا کر رہا تھا، یہ اس کی داڑھی میں شراب کہاں سے آئی، اب ان باتوں پر بھی صحابہ اپنے آپ کو محتاط رکھتے تھے، اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کو پریشان کر دیتے ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ عقبہ کی کاتب وجین کے پاس عقبہ گئے اور ان سے کہا کہ میرے پڑوس میں کچھ لوگ شرابی ہیں، میرا ارادہ ہے کہ دروغے کو بلاؤں، یعنی وہ شخص جو امر بالمعروف پر مقرر ہے، اور انہیں گرفتار کرا دوں۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، بلکہ انہیں سمجھاؤ، انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرو۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہ آئے اور کہا کہ وہ باز نہیں آتے، اب تو میں ضرور دروغے کو بلاؤں گا۔ آپ نے فرمایا کہ افسوس، تم ہرگز ایسا نہ کرو۔ سنو، میں نے رسول اللہ کو سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ داری کرے، کسی مسلمان کی پردہ داری کرے، پردہ پوشی کرے، اسے کسی عیب میں دیکھ کر، مسلمان کو کسی عیب میں دیکھ کر اس کے عیب کو چھپا لے، تو اسے اتنا ثواب ملے گا جیسے کسی نے زندہ درگور لڑکی کو بچا لیا ہو۔ کسی بچی کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے اور آپ نے اسے بچا لیا، اتنا اسے اجر و ثواب ملے گا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اور ابو داؤد میں ہے، معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو لوگوں کے باطن اور ان کے راز ٹٹولنے کی در پہ ہوگا، لوگ اندر کیا کرتے ہیں، ان کے اندرونی معاملات کیا ہیں، آپ ظاہراً جو ظاہری ہماری کیفیت ہے نا، ہم اس پر معاملات کریں، اندر گھر میں کسی کی حالت اور کیفیت کیا ہے، ہم اس پر نہ جائیں۔ اگر ہم اس پر جائیں گے تو انہیں بگاڑ دیں گے۔ دیکھیں نا، مثلاً ایک شخص سگریٹ پیتا ہے، اب ہمیں نہیں پتا وہ سگریٹ پیتا ہے، ہم نے نہیں دیکھا، اب وہ ہم سے چھپ کر پیتا ہے۔ اب اگر ہم اسے کہیں گے نا تم سگریٹ پیتے ہو، پہلے تو وہ مانے گا نہیں، منع کرے گا، جھوٹ بولے گا۔ اب سگریٹ تو وہ پیتا تھا، ہمارے کہنے سے اس نے جھوٹ بھی بولا، پھر اگلا نتیجہ کیا ہوگا، اگلا نتیجہ یہ ہوگا اسے پتہ چل جائے گا کہ انہیں پتہ چل گیا، اب وہ ہمارے سامنے بھی پیے گا۔ اگر ہم لوگوں کے راز ٹٹولیں گے تو فرمایا کہ تم انہیں بگاڑ دو گے، انہیں خراب کر دو گے۔ معاویہ کہتے ہیں کہ اس حدیث نے معاویہ کو بڑا فائدہ پہنچایا کہ جب لوگوں کے راز ہم نہیں ٹٹولیں گے تو ہم ویسے بھی سکون میں رہیں گے، کوئی کیا کر رہا ہے ہمیں اس سے کیا۔ ابو داؤد کی ایک حدیث میں ہے کہ امیر اور بادشاہ جب اپنے ماتحتوں اور رعایا کی برائیاں ٹٹولنے لگ جاتا ہے اور گہرا اترنا شروع کر دیتا ہے تو انہیں بگاڑ دیتا ہے۔ فرمایا کہ تجسس نہ کرو، یعنی برائیاں معلوم کرنے کی کوشش نہ کرو، برائیوں کے لیے تجسس نہ کرو، تاک جھانک نہ کرو، اسی کو جاسوسی کہتے ہیں۔ تجسس، جاسوسی، جاسوسی کسے کہتے ہیں؟
کوئی شخص آپ کی پوشیدہ چیزوں کو ڈھونڈ رہا ہو، پوشیدہ معاملات کو ڈھونڈ رہا ہو، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میری جاسوسی کر رہا تھا، یہی کہتے ہیں نا۔ اسلام میں جاسوسی کرنا منع ہے۔ ہاں، آپ دین کے لیے، اپنے ملک کے لیے اگر کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ دشمنوں کی جاسوسی کی جاتی ہے، اس کی بالکل اجازت ہے۔ ایک شخص کافر ہے، مسلمان اس کی جاسوسی کرتے ہیں، اس کو چیک کرتے رہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش کر رہا ہے، کوئی چال چل رہا ہے، یا ہمارے ملک کے خلاف کوئی سازش یا چال چل رہا ہے، اس کی جاسوسی بالکل کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح غیبت کے حوالے سے بھی یہ بات انشاءاللہ ہم بتلاتے ہیں کہ کس کی غیبت کی جا سکتی ہے۔ اور پھر ولا تجسسوا، یوسف علیہ السلام کے والد جو تھے یعقوب علیہ السلام، انہوں نے اپنے بیٹوں سے کیا کہا تھا؟ فتحسسوا، جاؤ تم یوسف کو ڈھونڈو۔ تجسس اور تحسس دونوں ملتے جلتے ہیں نا، کہ کبھی انہیں ڈھونڈو اور نا امید بھی نہ ہونا۔ چنانچہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ تجسس نہ کرو، نہ تجسس کرو، نہ تحسس کرو، نہ حسد کرو، نہ بغض کرو، نہ منہ موڑو۔ کتنی بہترین باتیں ایک ایک جملے میں بتلائی گئی، ایک ایک جملے میں۔ نہ تجسس کرو، نہ تحسس کرو، نہ حسد کرو، نہ بغض کرو، نہ منہ موڑو، بلکہ سب مل کر اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ۔ تجسس کہتے ہیں کسی چیز میں کوریت کرنے کو، اور تحسس کہتے ہیں لوگوں کی سرگوشی پر کان لگانے کو۔ دو بندے باتیں کر رہے ہو نا، تم بولتے خاموش، دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، سنو تو صحیح کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم رک جاتے ہیں ان کی بات سننے کے لیے، یہ تحسس ہوتا ہے نا، کان لگا کر سننا۔ اور لوگ ہمیں بات سنانا نہ چاہتے ہوں تو یہ تحسس بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جب دو بندے باتیں کر رہے ہوں تو شرعی طریقہ پتہ کیا ہے؟ تیسرا بندہ جب ان کے پاس آتا ہے نا، تو شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی کہ ہم اجازت لیں، کیا میں آپ کے پاس آ سکتا ہوں؟ تاکہ دونوں کوئی پرائیویٹ بات کر رہے ہوں تو میں اس میں داخل نہ ہو جاؤں، ان سے اجازت لے کر داخل ہونا چاہیے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں اس مسئلے کا، ہمیں تو کہ جب دو باتیں کر رہے ہیں ہم دھڑم سے آ کے بیچ میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اب وہ بیچارے اگر ہو سکتا ہے کوئی ایسی پرائیویٹ بات کر رہے ہو، سیکرٹ بات کر رہے ہو، انہیں موضوع تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ شریعت ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ ہم اجازت لے کر ان میں داخل ہوں۔ پھر غیبت سے منع کیا گیا، فرمائے والا یغتب بعضکم بعضا، غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ ابو داؤد میں کہ لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کیا ہے؟ فرمایا یہ تو اپنے مسلمان بھائی کا کسی ایسی بات کا ذکر کرے، بھائی کی کسی ایسی بات کا ذکر کرے جو اسے بری معلوم ہو۔ مطلب میرے اندر ایک برائی ہے اور آپ اس کا ذکر لوگوں سے کر رہے ہیں، اب مجھے برا لگتا ہے نا میری برائی لوگوں سے بیان کی جا رہی ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ بات اس میں ہے، یعنی برائی موجود ہے، پھر ہم وہ بتا رہے ہیں لوگوں کو، تو آپ نے فرمایا کہ یہی تو غیبت ہے، یہی غیبت ہے۔ اور اگر برائی اس میں نہیں ہے، برائی اس میں نہیں ہے، اور آپ پھر لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ ایسا اور ایسا ہے، یعنی اس پر وہ برائی موجود ہے لیکن آپ اس کی برائی کو ظاہر کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا پھر تو یہ بہتان ہے، پھر تو یہ بہتان ہے۔ اب ہم غیبت کیسے کرتے ہیں؟ میں اور آپ ہم سب ایک جیسے ہیں نا، سارا معاشرہ، الا ماشاء اللہ شاید ہی کوئی شخص اس گناہ سے آج بچاؤ۔ ہم برائی کرتے ہیں نا، غیبت کرتے ہیں، کوئی ہمیں کہتا ہے نا غیبت نہ کرو، ہم بولتے ہیں اس میں غیبت کی کون سی بات ہے، اس میں یہ بات ہے، یہی تو بتا رہے ہیں، ہم یہی تو کہتے ہیں نا۔ صحابہ سے آپ نے کیا کہا کہ یہ بات اگر اس میں ہے تو غیبت ہے، اگر نہیں تو یہ بہتان ہے۔ اور ابو داؤد کی روایت ہے کہ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، کل میں نے یہ بات بتائی تھی، کس کے متعلق کہا تھا؟ صفیہ کے متعلق۔ صفیہ کون تھی پتہ؟ سوتن تھی سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، نبی علیہ السلام کی بیوی تھی۔ کہا کہ یہ کم قامت ہے،
چھوٹے قد والی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ تم نے ایسی بات کہی اگر سمندر میں ملا دی جائے تو اسے بگاڑ دے، اسے بگاڑ کر رکھ دے. حالانکہ یہ بات ان میں موجود تھی نا، صفیہ میں چھوٹے قد والی تھی وہ، انہوں نے بات تو سچ ہی کہی تھی، لیکن یہ کیا تھی؟ یہ ایسا جملہ تھا جو پورے سمندر کو خراب کر دیتا. سمجھ میں نہیں آئے گی بات. دودھ ہے نا، دودھ 1 کلو دودھ کے اندر اگر آپ نمک ڈال دیں یا مرچیں ڈال دیں یا بچہ پیشاب کے 2-4 قطرے اس میں کر دیں، بتائیں دودھ خراب ہو جائے گا نا؟ جیسے دودھ تھوڑی سی مرچوں سے یا پیشاب کے قطروں سے خراب ہو جاتا ہے، ایسے اتنا بڑا پانی ایک غیبت کرنے سے خراب ہو جائے. اتنی ہیبت اس غیبت کی. سمندر بھی ہو نا، سمندر تو وہ بھی خراب ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کے سامنے کسی شخص کی کچھ باتیں بیان کی گئی، نقل اتاری گئی. جیسے ہم کسی کی نقل اتارے نا کہ فلاں چلتا ایسے ہے، فلاں بولتا ایسے ہے، فلاں کی عادتیں ایسی ہیں. آپ نے کہا کہ میں پسند نہیں کرتا کہ مجھے اتنا نفع مل جائے اور میں یہ کام کروں. کسی کی نقل اتارنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے تھے. اچھا، یہ ساری باتیں ہم اپنے اوپر رکھ کر سوچیں. کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جاسوسی کی جائے، تجسس کرے کوئی ہمارے بارے میں کوئی بدگمانی کرے، ہماری کوئی نقل اتارے، ہماری کوئی غیبت کرے؟ جب یہ چیزیں ہم اپنے پاس نہیں چاہتے تو دوسروں کے پاس کیوں چاہیں؟ ہاں، اگر ہم کسی کا رشتہ ہو رہا ہے مثلا، یا کوئی کسی سے کاروبار کر رہا ہے، اب کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ فلاں کیسا ہے، اب ہمیں چاہیے کہ ہم صاف بات بتلا دیں. اب ہم نہ چھپائیں. اگر ہم چھپائیں گے تو اب ہم گناہ گار ہوں گے. ہمیں صاف بات بتلا دینی چاہیے کہ فلاں بندہ درست نہیں ہے، اس میں یہ عیب ہے. جیسے کہ نبی علیہ السلام نے فاطمہ بنت قیس کے متعلق جب ان کے پاس رشتہ آیا تھا ابو جہم کا، آپ نے فرمایا کہ ابو جہم تو بہت مارنے پیٹنے والا آدمی ہے. ابو جہم کا رشتہ آیا تھا فاطمہ بنت قیس کے لیے، آپ نے کہا کہ یہ تو بڑا مارنے پیٹنے والا آدمی، یعنی کہ اس کی جو برائی تھی وہ بتلا دی کہ اب تمہارا دل چاہے تو رشتہ کرو، چاہے تو نہ کرو. ایک اور شخص کے متعلق کہا، فرمایا وہ مفلس ہے. فاطمہ بنت قیس سے یہ بات کہی. تو اس طرح کی باتیں کرنے کی اسلام نے اجازت دی ہے کہ دوسرے کو بچانا ہو، دوسرے کو محفوظ کرنا ہو. اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ مارتا پیٹتا ہے یا کسی گناہ کے فعل میں ملوث ہے اور رشتہ ہو رہا ہے، اب آپ چھپا جاتے ہیں، بولتے نہیں غیبت نہیں کرنا. جہاں شریعت نے بتلانے کا کہا وہاں ہم نے چھپا لیا، جہاں چھپانے کا کہا وہاں ہم ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں. ہم شریعت کے بالکل ہی مخالفت کر رہے ہیں. اور یہ غیبت کرنا کیسا قرار دیا؟ فرمایا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کا. مردہ بھائی سے محبت ہوتی ہے نا. اچھا، مردہ بھائی کہا، اگر بھائیوں میں لڑائی بھی ہو نا اور بھائی مر جائے پھر دل نرم پڑ جاتا ہے نا، دل میں رحم آ جاتا ہے کہ میرا بھائی تھا مر گیا. پھر رنجشن بھی ہوتی ہے تو آدمی مل لیتا ہے، صلح کر لیتا ہے، موت پہ آ جاتا ہے. تو جب مرا ہوا بھائی ہو اس کا گوشت کوئی کھائے گا؟ زندہ کا بھی کوئی نہیں کھائے گا. لیکن مرا ہوا ہو تو کتنی محبت جاگ رہی ہوتی ہے نا اس ٹائم پہ اپنے بھائی کے لیے، نہیں کھائے گا نا. فرمایا فقا رہی تو وہ ہو، تم اس سے کراہت ہو. بس اگر یہ نقطہ سمجھ میں آ جائے گا نا تو ہم غیبت چھوڑ دیں گے. اپنے سکے بھائی کا گوشت، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا غیبت ایسا ہے. اور یہ جو مثال ہے نا، یہ بری مثالیں ہمارے لیے نہیں ہیں. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جسے آپ نے فرمایا کوئی شخص کسی کو گفٹ دیتا ہے، تحفہ دیتا ہے. اب وہ تم دیتے ہی نہیں ہیں، آج کل ہمارے یہاں سسٹم ہی ختم ہو گیا تحفے تحائف دینے کا، اس سے محبت بڑھتی ہے. فرمایا جب کوئی شخص کسی کو تحفہ دیتا ہے اور تحفہ دے کر واپس لے لیتا ہے تو یہ ایسا جیسا کتا کہہ کر کے چاٹ لیتا ہے. کتے نے الٹی کی اور کتے نے اپنی الٹی کو خود چاٹ لیا، کتے کی الٹی سے تشبیہ دی. پھر آپ نے فرمایا کہ بری مثال ہمارے لائق نہیں ہے. یعنی جو بری مثالیں بیان کی گئی نا، ہمیں ان باتوں سے بچنا چاہیے.
سمجھ میں آیا نقطہ؟ کہ ہم گفٹ دے کر واپس نہ لیں، بری مثال ہمارے لائق نہیں۔ اب غیبت والے کی بری مثال کیا دی گئی کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے، تو بری مثال ہمارے لائق نہیں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان کا مال، اس کی عزت اور اس کا خون مسلمان پر حرام ہے۔ مال حرام ہے یعنی اس کے مال میں زیادتی نہ کرے، دھوکہ نہ کرے اس کے مال کے ساتھ، اس کی عزت کے ساتھ بھی زیادتی نہ کرے، اسے ذلیل کرنے کی کوشش نہ کرے، اور اسے قتل بھی نہ کرے، اس کا خون بھی حرام ہے۔ اور انسان کو اتنی برائی کافی ہے، انسان کے لیے اتنی برائی کافی ہے، یعنی جس میں یہ بات بھی ہے نا، اتنی سی بات، وہ بھی برا انسان ہے۔ کیا بات؟ کہ اپنے مسلمان بھائی کی حقارت کرے، اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اے لوگوں جن کی زبانیں ایمان لا چکی ہیں لیکن دل ایماندار نہیں ہوئے، تم مسلمانوں کی غیبتیں کرنا چھوڑ دو، ان کے عیبوں کو نہ گریدو۔ یاد رکھو اگر تم نے ان کے عیبوں کو ٹٹولا، ان کے عیبوں کو گریدا، تو اللہ تعالیٰ تمہاری پوشیدہ خرابیاں ظاہر کر دے گا، یہاں تک کہ تم اپنے گھرانے والوں میں بھی بدنام اور رسوا ہو جاؤ۔ اللہ تمہاری برائیاں ظاہر کر دے گا، تم اپنے گھر میں بدنام ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے کسی کو رسوا کرنے کی کوشش کی، کسی مسلمان کو تم نے ذلیل کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تمہیں تمہارے گھر میں ذلیل کر دے گا، تمہاری چار دیواری کے اندر تمہیں اللہ نے ذلیل کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا، مسند ابی یعلا میں یہ روایت ہے، جس میں آپ نے عورتوں کے کانوں میں بھی یہ آواز پہنچائی، عورتوں کے کانوں میں بھی یہ بات پہنچائی کہ غیبت نہیں کرنی، عیب نہیں ٹٹولنی۔ ایک ضعیف روایت ہے مسند ابو داؤد کی، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ اگر کسی مسلمان نے کسی مسلمان کی برائی کر کر ایک نوالا بھی حاصل کر لیا تو اللہ اسے جہنم کی اتنی غذا دے گا۔ نبی علیہ السلام نے معراج والی رات کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ناخن تانبے کے ہیں۔ ہمارے یہ ناخن جو ہے نا، کبھی کبھی انسان کو مچھر کاٹ جائے یا الرجی ہو جائے، خارش ہو، تو اپنے جسم کو کھجلاتا ہے تو نشان پڑ جاتے ہیں نا، زیادہ کھجلائے تو خون بھی نکل آتا ہے۔ اب یہ ناخن اگر تانبے کا ہو تو نوکیلا ہوگا اور اس میں کتنی دھار ہوگی نا۔ تو نبی علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کے ناخن تانبے کے ہیں اور اپنے چہرے اور سینے نوچ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزتیں لوٹتے تھے، یعنی غیبتیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فعل سے محفوظ رکھے۔ ہم سنتے تو ہیں، سمجھتے بھی سب ہیں، لیکن پتہ نہیں ہمارے دل اتنے سخت کیوں ہو گئے کہ ہم اس گناہ کو چھوڑنے پہ تیار ہی نہیں ہوتے۔ اب حیران ہوں گے، ہم نے پڑھا امام بخاری کے متعلق، امام بخاری نے ایک زندگی گزاری، لوگوں کے درمیان سفر کیا، اور پتہ امام بخاری نے کیا کہا تھا؟ امام بخاری نے کہا تھا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے غیبت کے متعلق سوال نہیں کرے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، اللہ مجھ سے سوال ہی نہیں کرے گا غیبت کے متعلق۔ اچھا آپ دیکھیں، امام بخاری نے حدیث لکھی، حدیثیں پڑھاتے تھے، پڑھتے بھی تھے۔ جب حدیث میں راوی ضعیف ہوتا ہے نا، کوئی راوی جھوٹا ہوتا ہے، کذاب ہوتا ہے، یا فاسق یا فاجر یا بدعتی ہوتا ہے، یا اس کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، تو محدث بتاتے ہیں کہ یہ راوی ایسا ہے۔ جب راوی ایسا ہے تو حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ امام بخاری کا قانون کیا تھا؟ امام بخاری سے اگر کسی راوی کے متعلق پوچھا جاتا نا، اگر وہ اچھا ہوتا، امام بخاری بتاتے کہ فلاں ثقہ ہے،
صادق ہے، سچا ہے، ذہین ہے، سنت پر عمل کرنے والا ہے، اور اگر وہ جھوٹا ہوتا تھا، فاسق فاجر ہوتا تھا، بدعتی ہوتا تھا، یا اس میں کوئی عیب ہوتا تھا، امام بخاری کہتے تھے اس راوی کے متعلق میں خاموشی اختیار کرتا ہوں۔ جس راوی کے متعلق امام بخاری یہ کہتے ہیں کہ میں خاموش ہوں، وہ راوی ضعیف ہوتا تھا۔ انہوں نے غیبت نہیں کی، حالانکہ یہ جائز تھا یہ عمل ان کے لیے کہ راوی کا عیب بتلانا، تاکہ لوگوں کو سامنے حدیث واضح نکھر کر آ جائے کہ صحیح یا صحیح۔ لیکن دیکھیں اللہ نے تقویٰ کتنا دیا کہ وہ راوی کے عیب بھی بیان نہیں کر رہے، بس جس بارے میں وہ خاموش ہے وہ راوی ہی ضعیف ہے۔ تو ایسی معاملات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا جن میں مرد بھی تھے اور خواتین بھی تھی، کہ فرشتے ان کی کروٹوں سے گوشت کاٹ رہے تھے اور پھر انہیں کھانے پر مجبور کر رہے تھے اور انہیں وہ گوشت کھلا رہے تھے۔ میں نے سوال کیا کہ یہ لوگ کون ہیں جنہیں خود ان کا گوشت کھلایا جا رہا ہے؟ فرمائیے طعنہ زنی کرنے والے، غیبت کرنے والے، چغلی کرنے والے، انہیں ان کا گوشت کھلایا جا رہا ہے۔ چغلی ایک کی بات دوسرے کو بتلانا۔ میں نے آپ سے کوئی بات کہی ہے نا، اب آپ نے فوراً، آپ کے ہاتھ میں بات آ گئی، آپ نے فوراً جا کر کسی کو بتایا کہ حماد بھائی نے یہ کہا تھا، یہ چغلی ہے۔ ایک کی بات ایک مجلس میں رکھیں، وہ مجلس امانت ہوتی ہے۔ اگر میں نے آپ سے کوئی پرائیویٹ بات کی، کوئی آپ کو رازداری والی بات کہی ہے، تو یہ امانت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں یہ کسی کے متعلق کوئی بات میں نے کہہ دی، اب میں نے کہی، میں نے غیبت کی، اب آپ جس کی میں نے غیبت کی آپ اسے جا کر بتائیں کہ حماد بھائی نے تمہارے بارے میں یہ کہا تھا، آپ نے چغلی کر دی، اسے چغلی کہتے ہیں۔ اور چغل خور کا انجام نبی علیہ السلام کو بتلایا گیا۔ جب آپ دو قبروں کے پاس سے گزرے، انہیں عذاب ہو رہا تھا، فرمایا ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، احتیاط نہیں کرتا تھا، دوسرا چغلی کرتا تھا۔ ابو داؤد 43 میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے لوگوں کو روزے کا حکم دیا اور کہا کہ جب تک میں نہ کہوں کوئی افطار نہ کرے۔ جب شام ہونے لگی تو لوگوں نے آپ سے دریافت کیا کہ ہم افطار کر لیں؟ آپ افطار کی اجازت دیتے اور افطار کر لیتے۔ دو عورتوں نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا، جو ان کے متعلقین تھے، عورتوں کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ انہیں بھی اجازت دیجیے کہ روزہ افطار کر لیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا جو انسانی گوشت کھائے وہ روزے سے ہو سکتا ہے؟ انہیں کہو کہ کیا کریں۔ جب انہوں نے کیا کی تو خون اور جمے ہوئے لوتھڑے باہر نکلے۔ یہ روایت اس کی سند کمزور ہے، لیکن دوسری روایت اسی کی تائید میں بھی آ رہی ہے، انشاءاللہ یہ بتلاتا ہوں۔ یہ غیبت کر رہے تھے، اب غیبت کرنے والا اس کا روزہ بھی باقی نہیں رہتا، اس کا روزہ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ مسند ابی اعلیٰ میں روایت ہے، یہ روایت بڑی معروف ہے کہ ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے زنا کیا ہے۔ آپ نے منہ پھیر لیا، وہ بار بار کہتے رہے میں نے زنا کیا ہے، میں نے زنا کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زنا کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جس طرح انسان اپنی حلال عورت کے پاس جاتا ہے، اسی طرح میں نے حرام عورت سے کیا ہے۔ آپ نے فرمایا تیرا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں آپ کتنا اس کو ٹال رہے ہیں نا، اس نے منہ سے اقرار کیا، پھر بھی اسے ٹالتے جا رہے تھے۔ اس نے کہا کہ مجھے پاک کر۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے اس طرح کیا تھا جیسے سرما سلائی سرمے دانی میں داخل ہوتی ہے اور لکڑی کنویں میں داخل ہوتی ہے؟ اس نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ آپ نے فرمایا انہیں رجم کر دو۔ انہیں رجم کر دیا، پتھر مار مار کر انہیں مار دیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دو شخص باتیں کر رہے تھے، دونوں کی باتیں نبی علیہ السلام نے سن لی۔ ان کی باتیں کیا تھیں
ان کی بات دیکھیں، دونوں کی بات آج کے اعتبار سے اب رکھ کر سوچیں دونوں نے کیا کہا کہ دیکھو اللہ نے اس کی پردہ پوشی کر دی تھی، اللہ نے اس کی پردہ پوشی کر دی تھی، اس نے اپنے تئیں آب نہیں چھوڑا، اپنے آپ کو چھوڑا نہیں اس نے، یہاں تک کہ کتے کی طرح پتھراؤ کیا گیا، جیسے کتے کو پتھر مارے جاتے ہیں ایسے اس کو پتھر مارے گا۔ نبی علیہ السلام کی کانوں میں الفاظ آگے اور آپ خاموش رہے، آپ چلتے رہے۔ تھوڑی دور آپ گئے تو راستے میں ایک گدھا تھا جو مرا ہوا تھا، مردہ گدھا تھا۔ آپ نے ان دونوں کو بلا لیا، کہا کہ وہ دونوں آئیں، سواری سے اترے اور اس گدھے کا گوشت کھائیں، مرے ہوئے گدھے کا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے وسلم استغفر اللہ، اللہ بخشش فرمائے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کھانے کو کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جو تم نے اپنے بھائی کے بارے میں بات کی تھی نا ابھی، مائز کے بارے میں، وہ بات اس سے بھی زیادہ بری تھی، اور اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس شخص کو تم نے برا کہا نا، کتے کی طرح مارا گیا، میں نے دیکھا وہ جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا، اپنے جرم کی سزا پا گیا نا، جو جرم کیا تو اس نے سزا مل گئی اس کو، اب وہ اس وقت جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا، تم نے اس کے بارے میں یہ بات کہی، اس سے بہتر تھا کہ مرے ہوئے گدھے کا گوشت کھا لیتے۔ مسند احمد میں نبی علیہ السلام کے ساتھ کچھ صحابہ تھے، ایک بدبودار ہوا آئی، سڑی ہوئی بدبودار ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو یہ کس چیز کی بدبو ہے؟ فرمایا یہ لوگوں کی غیبت کی بدبو ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں بتلاتا بھی تھا، سکھلاتا بھی تھا۔ سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں دو شخصوں کی خدمت پر مامور تھے، دو بندوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے اور قافلہ تھوڑا آگے چلا گیا۔ جب پڑاؤ ڈالنے کا کام آیا تو خیمے لگانے تھے، اب خادم تو سلمان تھے، اب جب وہ دونوں نے دیکھا کہ سلمان نہیں، انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے غصے سے کہا کہ سلمان کو تو بس اتنا ہی کام ہے کہ پکی پکائی تیار مل جائے اور خیمے میں آرام کر لے، بس سونا اور کھانا، یہ دو کام ہیں اس کے۔ حالانکہ خادم تھا، یہ بات انہوں نے خادم کے متعلق کہی تھی۔ اب تھوڑی دیر میں ہی سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس پہنچے تو ان کے پاس سالن نہیں تھا، کھانے کو سالن نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ جاؤ، یہ بات کہہ دی، بات ختم ہو گئی۔ کہا کہ جاؤ رسول اللہ کے پاس جاؤ اور ہمارے لیے تھوڑا سا سالن لے کر آؤ۔ سلمان گئے اور نبی علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ مجھے میرے دونوں ساتھیوں نے بھیجا ہے کہ آپ کے پاس سالن ہو تو میں سالن لے آؤں، سالن لینے کے لیے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ مجھے سالن دے دیجیے۔ رسول اللہ فرمائیں گے کہ وہ سالن کیا کریں گے؟ انہوں نے تو سالن پا لیا ہے۔ سلمان واپس آ گئے اور جا کر یہ بات کہی کہ نبی علیہ السلام فرماتے سالن کیا کرو گے، سالن تو تم نے پا لیا ہے۔ اب یہ دونوں اٹھے اور رسول اللہ کے پاس آ گئے اور کہا کہ آپ نے تو ہمارے پاس سالن نہیں بھیجا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے مسلمان کے گوشت کا سالن کھا لیا، تم نے یوں نہیں کہا سلمان کے متعلق کہ تو صرف سوتا رہتا ہے اور پکی پکائی اس کو مل جائے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اس آیت کا شان نزول یہ تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ اب بتائیں کیا ہمارے معاشرے کی حالت کیا ہے؟ اب انسان کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے نا کہ میں نے کسی کی غیبت کی تھی، اب میں کیا کروں؟ اب یہ نہیں کہ جس کی آپ نے غیبت کیا اس کے پاس جا کے معافی مانگ کریں، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو آپ کا دوست ہے، ظاہراً تو دوست ہے لیکن آپ نے اس کی غیبت بھی کی ہے۔ اب آپ جا کر اس سے کہیں بھائی مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری غیبت کی تھی، میرے خیال میں تو وہ معاف نہیں کرے گا اور برا کر لے گا آپ کے بارے میں دل کہ میرے بارے میں ایسا کرتا رہا، اتنا تقویٰ تو ہے ہی۔ تو
اب جو ہم سے غیبت ہو چکی ہے اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ کے آگے گڑ گڑائیں، اللہ یقیناً معاف کر دے گا۔ اللہ سے کہیں کہ اللہ میں نے یہ بات کی تھی، اللہ تعالیٰ یقیناً معاف کر دے گا۔ اور مسند احمد میں ایک اور روایت ہے میں کہ جو شخص کسی مسلمان کی حمایت کرے جبکہ کوئی منافق اس کی مذمت کر رہا ہو، مطلب آپ کو کوئی شخص برا کہہ رہا ہے، اب میں وہاں بیٹھا ہوں، میں نے سن لیا کہ آپ کو برا کہہ رہا ہے، اب مجھے پتا ہے کہ آپ اچھے آدمی ہیں، اچھے انسان ہیں، اب میں آپ کی حمایت کر رہا ہوں، تو لوگ کیا کہتے ہیں چمچہ گیری کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں تو القابات دیے جاتے ہیں نا کہ زیادہ حمایتی نہ بنو، لیکن شریعت کیا کہتی ہے کہ کہیں کسی کی برائی ہو رہی ہو، مومن حمایت کرے جبکہ منافق مذمت بیان کر رہا ہو، تو اللہ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو قیامت والے دن اس کے گوشت کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ آپ اپنے بھائی کو دوسروں کی باتوں سے بچائیں، دوسروں کے طعنوں سے بچائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم سے بچائے گا۔ اور جو شخص کسی مومن پر کوئی ایسی بات کہے جو جس سے اس کا ارادہ اسے ذلیل کرنے کا ہو، اسے مدعون کرنے کا ہو، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن پل صراط پر اسے روک لے گا اور اسے بدلہ دیا جائے گا۔ یہ حدیث بھی ابو داؤد میں ہے۔ ابو داؤد کی ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی مسلمان کی بے عزتی ایسی جگہ پر کرے جہاں اس کی آبرو ریزی اور توہین ہوتی ہو، اب کسی کی لوگ باتیں کر رہے ہیں، ہم بھی وہاں کسی مسلمان کی بے عزتی کرنا شروع کر دیں، تو اللہ بھی اسے ایسی جگہ رسوا کرے گا جہاں اسے عزت کی ضرورت ہوگی۔ اب ایک شخص میری بے عزتی کر رہا ہے، آپ وہاں آ گئے تو آپ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے، یہ درست طریقہ نہیں ہے، بلکہ اسے سمجھائیں جو میری بے عزتی کر رہا ہے۔ اور پھر اگر آپ بھی ایسا کریں گے تو جہاں آپ کو اللہ کی مدد چاہیے ہوگی اللہ وہاں آپ کو رسوا کر دے گا۔ اور جو کسی مسلمان کی حمایت کرے، اپنے بھائی کی حمایت کرے، تو اللہ بھی اس کی حمایت کرے گا۔ اب بتائیے ایمانداری کے ساتھ ہمارے معاملات جو ہم آج کل کر رہے ہیں سارے اس آیت کے خلاف ہیں یا نہیں ہیں؟ اس آیت میں جتنی باتیں، جتنی قباحتیں بتلائی گئی اور ہمیں روکا گیا ہے، ہم سب میں ملوث ہیں، کسی ایک سے بھی بچے ہوئے نہیں ہیں۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی ہمارے اندر ہے، تجسس ہمارے اندر ہے، غیبت ہمارے اندر ہے، یہ ساری چیزیں، ساری برائیاں ہمارے اندر ہیں کہ نہیں؟ تو کم از کم ہم اپنے آپ کو بچائیں، میں اپنے آپ کو بچاؤں، ایک ارادہ کریں دل کے ساتھ، پختگی کے ساتھ کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں گے، ان گناہوں سے رکیں گے۔ یہ ایسا گناہ ہے بے لذت ہے، اس گناہ کا فائدہ نہیں ہے، لذت بھی نہیں ہے۔ کچھ گناہ ہوتے ہیں فائدے والے لیکن وہ بھی گناہ ہوتے ہیں، مثلا شراب ہے، شراب آپ پیتے ہیں تو شراب میں فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے۔ فیہما کثیر من الناس، کہ اس کے نقصان جو ہیں وہ زیادہ ہیں فائدوں سے۔ آپ چوری کرتے ہیں، آپ کو گناہ ملے گا، نقصان ہے، لیکن فائدہ بھی ہے۔ فائدہ کیا ہے کہ مال ملتا ہے نا، مال چوری کرنے سے مال ملتا ہے نا۔ دھوکہ دیتے ہیں، نقصان ہے گناہ کا کرنے کا، فائدہ بھی کسی کا مال ہتھیا لیتے ہیں۔ وہ معاملات جس میں نفع اور نقصان ہے شریعت نے انہیں بھی حرام قرار دیا۔ حرام ہے نا شراب پینا، دھوکہ دینا، چوری کرنا۔ غیبت میں کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو، نہ مجھے، کیا فائدہ؟ ہم ایک مجلس میں بیٹھے، وہاں ہم نے کسی کی برائیاں کی اور اٹھ کھڑے ہوئے، بتائیں کوئی فائدہ ملا؟
اور دل جلایا ہم نے, دوسروں کو بھی پریشان کیا, کوئی فائدہ نہیں, ذرہ برابر کوئی فائدہ نہیں, دنیا کا کوئی فائدہ نہیں. دنیاوی فائدے کی بات کر, کوئی فائدہ ملا دنیاوی طور پہ؟ نہیں. ایسا گناہ جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, اس گناہ سے تو اپنے آپ کو بچائیں گا. اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے, یقین جانیے انشاءاللہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے. ہم سمجھ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تقویٰ دے دیا ہے, ہمیں متقی بنا دیا ہے, ہم متقی بن گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں متقی بنا دیا, اللہ نے ہمیں تقویٰ دے دیا. ہم تقوی کی زندگی گزار رہے ہیں اگر ہم ان گناہوں سے بچ گئے. اچھا, ہم یہ گناہ کرتے کیوں ہیں؟ صرف دوسرے کو حقیر سمجھتے ہوئے. اسی بنیاد پر یہ گناہ کرتے ہیں نا کہ ہم دوسرے کو حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں. اب دوسرا ہم سے حقیر نہیں ہے. کل انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان ہے کیا. کل انشاءاللہ یہ صورت مکمل کر دیں گے, اور پرسوں انشاءاللہ ہم دورہ قرآن اس کی ابتدا کریں گے. کل یہ صورت مکمل ہوگی تو قرآن کی 6 منزلیں مکمل ہو جائیں گی انشاءاللہ. قرآن کی 7 منزلیں ہیں. 6ٹھی منزل سورہ حجرات پر مکمل ہوتی ہے. 7ویں منزل انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے عید کے بعد شروع کریں گے. عید میں دورہ قرآن ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے, پڑھانے, سمجھنے اور سمجھانے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. کوئی بات یا سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ پوچھ لیں. آج ہم نے صرف ایک ہی آیت پڑھی ہے, لیکن چونکہ بہت تفصیل طلب تھی بات, اس وجہ سے ہم نے اس پہ وقت لگایا کہ شاید کسی کے دل میں ہماری بات اتر جائے اور اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. دورہ قرآن یہی ہوگا انشاءاللہ. روزانہ جمعرات والے دن تو صبح 10 سے 11 یہی ٹائم ہوگا جو ہماری کلاس کا ٹائم ہے. پھر جمعے والے دن سے انشاءاللہ 2:30 سے 4 بجے سادیہ دورہ قرآن کروائیں گے انشاءاللہ. سادیہ توفیق یہی جن کے گھر میں کلاس ہو رہی ہے. دعا کریں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.